بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 19ویں پارے میں بھی سورۃ الفرقان جاری ہے، جس میں قیامت کے روز مشرکین اور ظالموں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا کہ ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یعنی اس دن پچھتائے گا، لیکن اب آج قیامت کے دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ اختیار نہ کرنے والوں کی حالت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کے طریقے کو مقدم کرنے اور کسی اور کے راستے اور طریقے کو ترتیب دینے والوں کی ذلت۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور نافرمانوں کی اور برے لوگوں کی صحبت اور دوستی اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کو چھوڑ دینے والے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علموں کا کہہ کر کے قرآن سے دور کرنے والوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف شکایت کریں گے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، کیا واقعہ ہی ایسا ہی ہے؟ دنیا پڑھنے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 25 سال لگانے والے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 25 سال لگانے والے، صرف میٹرک کرنے کے لیے 12 سال لگانے والے، مگر زندگی گزر جاتی ہے، نہ قرآن پڑھا صحیح سے، نہ قرآن کو ترجمے سے سمجھا، نہ اس پر غور کیا، نہ کبھی ایسی فکر کی۔ کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو 19ویں 20ویں گریڈ کی دنیاوی نوکری نہیں ملتی، لیکن اس کو پڑھنے سے قبر ضرور روشن ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ضرور بڑی بڑی نوکریاں آپ کو ملے گی، جس سے بڑے بڑے موتیوں والے ممبروں پر آپ کے اور آپ کے والدین کو بٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ تالے لگنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو معنی ہیں، قرآن کے جو مفاہیم ہیں، قرآن کے جو مقاصد ہیں، وہ ان کے دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتے۔ آج جتنا برا سلوک ہم مسلمان قرآن سے کر رہے ہیں اور کسی کتاب سے ہم نے کبھی بھی کیا اور نہ کرتے ہیں، اس کو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے ہماری کانڈ نہ ہوگی، ہماری کمر اس کو نہ ہو، ہمارا پاؤں اس سے اونچا نہ ہو، لیکن اصل کانڈ اور اصل کمر تو ہم نے کی ہوئی ہے۔ تو قرآن کو کہتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، قرآن جو بتانا چاہتا ہے وہ ہم نہیں سنتے۔ یہ اصل میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ اللہ کے کلام، اللہ کی کھٹوائی ہوئی باتوں کو سمجھتے ہی نہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ بلکہ آج کل کے بعض ظالم مولوی خود منع کرتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو والیاذ باللہ، نہیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے دیوبند کے مشہور مولوی اور مفتی، میں وہ عربی والا مفتی نہیں، پنجابی والا مفتی کہوں گا کہ وہ ہے مفتی جن کی کوئی قیمت ہی نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں والیاذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ قرآن مولویوں کے لیے آیا ہے۔ اور یہ 14 علم سیکھنے ضروری تھا۔ مولانا صاحب، کیا آپ کو 14 علم آتے ہیں؟ آپ کو بھی 14 علم نہیں آتے تو پھر آپ ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کیوں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں؟ جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم تو آپ دیتے ہی نہیں، آپ اپنے مسئلہ کی اور قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے یہ قرآن آسان بنا کر کے بھیجا، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پڑھ کے کافر اور مسلمان ہوتے تھے، آج آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے
لوگوں کو اصل میں قرآن سے دور کیا جاتا ہے، کیونکہ جب لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں گے، ان کو قرآن اور حدیث کی سمجھ لگ جائے گی، پھر یہ ہمارے مسئلے پوری نہیں ہے۔ آج مسئلے کے حقہ اہل حدیث کی یہ ترویج اور اشاعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پھیل ہی رہا ہے، لوگ اس میں داخل ہو رہے، نکلتا کوئی نہیں۔ دیوبند اور بریلوی مسلک سے، شیعہ لوگوں سے کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور ہزاروں کی تعداد میں عوام اہل حدیث مسلک قرآن اور حدیث پر رجوع کر چکے ہیں اور اپنے مسلکوں سے توبہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی اہل حدیث جو قرآن و حدیث میں ہے وہ اس کو چھوڑ کر کے دیوبند یا بریلوی بنا ہو، حق کے لیے ایسا نہیں، دنیاوی مقصد کے لیے، پیسوں کے لیے، خوبصورت بیوی کے لیے، بنگلے اور جائیداد کے لیے بھی بنا ہو، وہ ہزاروں میں بھی ایک ہے، تو دنیاوی مقصد کے لیے گیا ہے، حق کے لیے نہیں گیا۔ یہ قرآن کی واضح دلیل ہے، مگر قرآن پاک کو تب جب ہم اس کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے سارے راستے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنی خواہشات کو جن لوگوں نے معبود بنا لیا، یعنی جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے اسی کو اپنا مذہب اور دین بنا لیتے ہیں، ایسے بندے کا کوئی دین اور مذہب نہیں، وہ اہل حدیث کو کوئی بھی نام رکھ لے، جس کی مقصد دنیا ہے، دین مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات یا دنیاوی کو مقصد ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر جو کی عبادت کرتے ہیں، جو نہ انہیں کوئی نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں، جو سورۃ الفرقان کی 63 آیت سے آخر سورت تک ہے۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات کیا ہے؟ وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں کرتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نفل و نوافل اور تہجد پڑھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جاہل لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اعتدال کرتے ہیں، فضول خرچی یا کنجوسی نہیں کرتے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ شرک سے ہر حال میں بچتے ہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ نویں چیز ہے زنا اور بدکاری سے بچتے ہیں۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی کسی کی نہیں دیتے۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ وہ بری مجالس اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے متاثر ہو کر اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اندھے اور بہرے بن کر کے دنیا کی زندگی نہیں گزارتے۔ 13ویں یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو صبر کے بدلے میں جنت کے بلند بالا گھر دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اور فرشتے آ کے ان کو سلوٹ اور سلام کریں گے، ان کو دعائیں دیں گے۔ اور آخر میں توبہ کرنے والوں کے انعامات ذکر کیے گئے۔ یہاں پر سورۃ الفرقان مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتی تھی، ان کی ابراہیم علیہ السلام سے کھلا دشمنی کا اعلان اور قوم کو اپنے رب کا تعارف کروایا، اور پوچھا جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور پڑے بیٹھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ تو نہیں جانتے، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا اور ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہبری اور رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور جب میرا وقت آئے گا وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ اس دن مال اور اولاد تمہارے کسی بھی طرح کے کوئی کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب بغیر داغ والا دل لے کر کے جائے گا، یعنی جو شرک اور بدعات سے پاک ہو اور توحید اور سنت سے مزین اور خوبصورت ہو۔
پھر اللہ رب العزت نے قوم نوح کا اور ان کی قوم پر عذاب کا تذکرہ کیا، پھر قوم ہود اور ان کی قوم کا اور عذاب کا تذکرہ کیا، پھر قوم سمود اور ان کی قوم اور عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر قوم لوط اور ان کی قوم اور عذاب کا تذکرہ کیا، پھر اصحاب الایکہ یعنی شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اور عذاب کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد شاعروں کی اکثریت کیونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ تعریف اور تکذیب کرنے، مدح اور ذم کرنے میں کسی بھی اصول اور ضابطے پر نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں اور بے انتہا مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں کہ مشرق کو مغرب کر دیتے ہیں، زمین کو آسمان بنا دیتے ہیں، بڑے کو آسمان تک اور چھوٹے سے کم تک بنا دیتے ہیں، یعنی ایسے اشعار پڑھتے ہیں اور جو عشق و مشوقی پر مبنی ہوتے ہیں، ایسے اشعار پڑھنے اور ان کے سننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت بھی ہے کہ ان کے پیٹ خون اور پیپ سے بدبودار ہوں گے جو ان کے شعروں سے، یعنی ایک طرف آپ کا خون اور بدبو کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھر جائے تو یہ بہتر ہے سوائے اس کے کہ گندی شاعری کی وجہ سے آپ اس کو سنیں اور اس سے محفوظ ہوں۔ یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہوتی ہے اور سورۃ النمل جو چیونٹی کے نام پر ایک سورت رکھی گئی اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں برے اور بے ایمان بندے کو کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ برے اور بے ایمان بندے کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، اس کو نیکیاں اور نیک کام اچھے نہیں لگتے۔ حق بات دل پر اثر کرتی ہے لیکن وہ اپنے تکبر اور غرور اور حق درمی اور ناک نہ کٹ جائے اس وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر کے انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، مان چکے تھے، مگر حق درمی کی وجہ سے انہوں نے زبان سے اقرار نہ کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت کا علم دیا، یہ والد تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، جن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اور سب سے بڑی حکومت عطا کی، جو جانوروں کی زبانیں اور بولیاں بھی جانتے تھے۔ اس کے بعد چیونٹی کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری کی وجہ سے تمہیں روند ڈالے، تمہیں تباہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیوانات بھی ایک خاص قسم کا شعور رکھتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی عظمتیں ملنے کے باوجود وہ غیب بھی جانتے تھے، اور چیونٹیوں نے بھی اس لیے کہا کہ بے خبری میں کیونکہ سلیمان کو پتہ نہ چلے اور وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالیں، جس سے پتہ چلا کہ چیونٹیاں بھی صحیح عقیدہ رکھتی ہیں اور وہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا، مگر اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے جن کے باپ کو فرشتوں سے سجدے کروائے، وہ گندے عقیدے میں مبتلا ہے۔ چیونٹی کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار قسم کے احسانات کیے، یعنی جو بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جب پرندوں کا جائزہ لیا کیونکہ پرندوں کی حکومت آپ کو عطا کی گئی تھی، تو دیکھا ایک ہدہد نام کا پرندہ نظر نہیں آ رہا، تو فرمایا کہ وہ کہاں ہے، وہ مجھے نظر آئے گا تو اسے سخت سزا دوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کا کچھ صحیح طریقہ اور بہانہ بتائے۔ کچھ دیر گزری تو ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں اے سلیمان پیغمبر جس کی تجھے بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی کہ پرندوں کو بھی اللہ نے صحیح عقیدے کی تو عقیدہ توحید فراہم کیا ہے۔ پرندے نے بھی اقرار کیا کہ اے سلیمان پیغمبر آپ کو غیب کا علم نہیں، جو خبر میں لے کے آیا ہوں آپ اس کو نہیں جانتے، اور یہ خبر ملکہ سبا کی ہے اور یہ سچی خبر میں لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اور ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ لوگ یہاں سے عورت کی حکمرانی یا عورت کا ناظم کے ووٹوں پر کھڑا ہونا اس کی دلیل پکڑتے ہیں، وہ وزیر بنے یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنے، جبکہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے
کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیں۔ وہ عورت جو ایک گھر کی سربراہ بن جائے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاں مرد کو نیچے کر دیا جائے اور جہاں عورت بڑے عہدوں پر چلی جائے، اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے اے ہدہد، یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ پتہ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنی ٹیم بھیجی۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام ان کی خبر سن کر کے بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو فوراً بتا دیتے کہ ہدہد سچ بول رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم تحقیق کریں گے، پتہ کریں گے کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف، اس ملکہ سبا کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا، جس کے جواب میں اس نے کچھ تحفے تحائف اور مال بھیج کر کے جان چھڑانی چاہی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ قبول نہ کیے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کے مسلمان ہو کر کے ہمارے یہاں پہنچنے تک اس کا تخت پہلے ادھر مجھے لا کر کے دے؟ یعنی آپ کو اس کے مسلمان ہو کر کے آنے کی اطلاع پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس نے آنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور سلیمان علیہ السلام سے وہ لڑائی نہیں کر سکتی تھی، اسے پہلے یہ ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک مضبوط جن جس نے کہا کہ آپ ابھی اپنی اسی مجلس سے میٹنگ سے نہیں اٹھیں گے، میں اس سے پہلے امانت داری کے ساتھ اس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ یعنی جنوں کو اللہ نے انسانوں سے زیادہ کچھ لاشعوری طور پر کچھ زیادہ طاقتیں دے رکھی ہیں، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ میں آپ کی یہ پل جھپکنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور جیسی سلیمان علیہ السلام نے پل جھپکا اس کا تخت ان کے سامنے تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری۔ یہ کون شخص تھا؟ کتاب کون سی تھی؟ علم کون سا تھا؟ یہ تینوں باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی، اللہ رب العزت نے ان کو چھپایا ہے اور ہمارے لیے اس میں امتحان ہے۔ مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کرامت تھی جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوتی ہے، جو اللہ کی قدرت اور چاہت سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ انسان جو اپنی مرضی سے بھی کرامت نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے اللہ پسند کر لے، اور یہ قوت تعجب کے قابل ہے، اور نہ اس علم کا سراغ لگانے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کون سا علم تھا، بندہ کیا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس شخص کا علم اور نام ظاہر کیے بغیر یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت دیکھا تو کیا فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کھڑو لگا کہ تم روز کام نما کرا دے، جیڑا بھی میرا مشکل کام میں اس بندے کو کٹا دے، تم پیر پھاڑ لو، تم سجدے کرنے پہ آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا، نہ دوبارہ اس سے دوبارہ بھی کام لیا، نہ اس کو پیر مان لیا، نہ اس کی بیعت کی۔ جس طرح کہ آج ہمارے نام نہاد مسلمان شوف والی سرکار اور اس طرح کی سرکاروں کے پیچھے لگ کر کے اپنا ایمان اور عقیدے کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے نہ تو اس کو بھی تعجب سمجھا اور نہ ہی اس سے مرغوب ہوئے، بلکہ اللہ کے فضل سے تعبیر کیا اور نہ ہی آئندہ اس کے پیچھے پڑے۔ جنات سے ایسے مدد لینا جائز نہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قربت اور مدد سے یہ سارے کام کرتے اور کرواتے ہیں۔ مسلمانوں کو سلیمان علیہ السلام کی طرح یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد بھی صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ملکہ سبا نے اپنا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے صحیح سلامت دیکھا، اس نے تو ملکہ سبا سے کہا گیا اس محل کے اندر چلی جاؤ، جسے دیکھ کر کے یہ ملکہ سبا نے سمجھا کہ یہ پانی کا کوئی حوض ہے، کوئی سمندر ہے، تو انہوں نے اپنی ایسے شلوار اونچی کر لی کہیں میرے پاؤں پانی میں ڈوب نہ جائیں۔ تو فرمایا یہ کوئی پانی نہیں ہے، یہ شیشے کی ایسی کاریگری سے بنی ہوئی ایسی عمارت ہے۔ کہنے لگی ہے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار ہو کر کے توحید کی اقراری پر چکی ہوں، یعنی شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو اقرار کر کے توحید کو قبول کر کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ ملکہ سبا یمن کے علاقے سے تھی اور سلیمان علیہ السلام فلسطین کے علاقے سے تھے، اور یمن کا علاقہ زراعت اور کھیتی باڑی والا تھا، اور فلسطین کا علاقہ
सनत कारीगरी लोहे और शीशे की सनत में बहुत दूर पर था। ये सब देख करके मक्का सभा को यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकया ही अल्लाह के नबी हैं और इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं, और इतना ही बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद उनके अंदर जरा सा भी तकब्बुर और गुरूर नहीं है, और हर बात बात पर वो अल्लाह के सामने सजदे करते रहते हैं। उसके बाद कौम सबूत का तज़किरा किया और शहर के 9 बड़े सरदारों का तज़किरा, उन पर अज़ाब और कौम लूत का तज़किरा और उन पर कैसे अज़ाब आए, ये किस्से फिर यहाँ पर दूसरे तरीके से जिक्र किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 19वें पारे में जो कुछ हमने सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।